السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے قبل اس واقعے کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اگر اس پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین پر وہ ویڈیو موجود ہے، اس پر کلک کر کے اس کو دیکھ لیجئے۔ آئیے دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ حیرت الطبیب، ڈاکٹر کی حیرانی و پریشانی۔ وَلَمْ يَشَأْ زَقْزُوقٌ وَزَوْجُهُ أَنْ يُضِيَّعَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ، زقزوق اور اس کی بیوی نے نہیں چاہا کہ موقع ہاتھ سے چلا جائے۔ فَحَمَلَ جُثَّةَ الْعَرَنْدَسِ وَصَعِدَ السُّلَّمَ وَوَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْغُرْفَةِ وَعَادَ مُسْرِعَيْنِ إِلَى بَيْتِهِمَا۔ چنانچہ انہوں نے ارندس کی لاش اٹھائی اور سیڑھی پر چڑھ گئے اور کمرے کے دروازے سے قریب اس لاش کو رکھ دیا اور جلدی جلدی اپنے گھر لوٹ گئے۔ وَخَرَجَ الطَّبِيبُ مِنْ غُرْفَتِهِ مُسْرِعًا ثم طلب من خادمه ان تحضر المصباح، ڈاکٹر اپنے کمرے سے جلدی جلدی نکلا، پھر خادمہ سے چراغ حاضر کرنے کو کہا۔ وَكَانَ الظَّلَامُ هَالِكًا أَيْ شَدِيدَ السَّوَادِ، کیونکہ سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فَلَمْ يَرَ جُثَّةَ الْعَرَنْدَسِ فَصَدَمَهَا صَدْمَةً عَنِيفَةً فَهَوَتْ إِلَى أَسْفَلِ السُّلَّمِ، اس نے ارندس کی لاش کو دیکھا نہیں اور اس کے ساتھ اس کو سخت ٹکر لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لاش سیڑھی کے نیچے گر گئی۔ وَأَدْرَكَ الطَّبِيبُ خَطَأَهُ فَنَادَى خَادِمَهُ أَن تُسْرِعَ فِي إِحْضَارِ الْمِصْبَاحِ، ڈاکٹر نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا اور اپنی خادمہ کو پکار کر جلدی چراغ حاضر کرنے کو کہا۔ وَمَا كَادَ الطَّبِيبُ يَرَى أَمَامَهُ جُثَّةً هَامِدَةً لَا حَرَاكَ بِهَا أَيْ سَاكِنَةً لَا تَتَحَرَّكُ حَتَّى امْتَلَأَ قَلْبُهُ رُعْبًا وَهَلَعًا أَيْ خَوْفًا عَظِيمًا وَفَزَعًا، جیسے ہی ڈاکٹر نے اپنے سامنے یہ لاش دیکھی جس میں بالکل حرکت نہیں تھی تو اس کا دل خوف و گھبراہٹ سے لبریز ہو گیا۔ وَأَيْقَنَ أَنَّ تَسَرُّعَهُ كَانَ سَبَبًا فِي هَلَاكِ ذَلِكَ الْمَرِيضِ، اور یقین کر لیا کہ اس کی عجلت اور جلد بازی مریض کی ہلاکت کا سبب بنی۔ وَحَارَ فِي أَمْرِهِ مَاذَا يَصْنَعُ، اور اپنے معاملے میں حیران ہو گیا کہ کیا کریں۔ وَكَيْفَ يَتَخَلَّصُ مِنْ هَذَا الْمَأْزَقِ الْحَرِجِ أَيِ الضَّيِّقِ حَتَّى لَا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ، اور کیسے اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کرے تاکہ اس کی جان ہلاکت سے دوچار نہ ہو۔ فی بیت التاجر، تاجر کے گھر میں۔ جزع الطبیب ای اشتد حزنہ وارتبق ای اضطرب،
فذهب إلى زوجه وقص عليها ما حدث له، ڈاکٹر گھبرا گیا یعنی اس کا غم سخت ہو گیا اور بے چین ہو گیا، پس وہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کے سامنے پیش آیا ہوا ماجرا بیان کیا۔ فاضطربت وقالت له لا بد من اخراج هذه الجثة المشؤومة من بيتنا وإلا اتهمنا بقتل صاحبها وكان الموت جزاءنا على هذه التهمة الشنعاء أي القبيحة۔ وہ بھی بے چین ہو گئی اور شوہر سے کہا ہمارے گھر سے اس منحوس لاش کا نکالنا ضروری ہے، ورنہ اس کے قتل کا الزام ہم پر آئے گا اور اس برے الزام میں ہمیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وبعد تفکیر طویل اہتدت الزوج الزکیۃ الی حیلۃ بارعہ ای ممتازہ للخروج من هذا المأزق الحرج، اور دیر تک سوچنے کے بعد ہوشیار بیوی کو ایک ممتاز اور بڑھیا ہیلا اس تنگی سے نکلنے کا نظر آیا۔ فتعاونت ہی والطبیب والخادم على حمل جثة الرجل الى سطح جارهم التاجر حيث اسندوا الجثة الى الحائط وعادوا الى بيتهم آمنين۔ وہ ڈاکٹر اور خادمہ تینوں آپس میں مل کر ان کے پڑوس کے تاجر کی چھت پر لاش کو اٹھا کر لے گئے اور اس لاش کو دیوار کے سہارے ٹیک دیا اور امن و امان کے ساتھ گھر لوٹ گئے۔ وہ ڈاکٹر اور خادمہ تینوں آپس میں مل کر ان کے پڑوس کے تاجر کی چھت پر لاش کو اٹھا کر لے گئے اور اس لاش کو دیوار کے سہارے ٹیک دیا اور امن و امان اور سکون کے ساتھ گھر لوٹ گئے۔ بین التاجر والارندس، تاجر اور ارندس کے درمیان۔ وبعد قلیل عاد التاجر الی بیتہ، کچھ دیر کے بعد تاجر اپنے گھر لوٹا۔ وکان قد دعی فی هذه الليلة الی حفلۃ عرس، اور اس کو اس رات شادی کی تقریب میں دعوت دی گئی تھی۔ فلمح رجلا واقفا على سطح منزله فأسرع إليه وأهوى أي نزل وانقض عليه بعصاه الغليظة۔ جب اس نے ایک آدمی کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا دیکھا تو جلدی جلدی اپنی ایک بڑی اور مضبوط لکڑی لے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وقد حسبه لصا جاء ليسرق من مخزنه فقال له غاضبا وهو يضربه بعصاه، اور وہ اس کو چور سمجھا جو اس کے خزانے سے چوری کرنے کے لیے آیا ہے، پس اس کو اپنی لکڑی سے مارتے ہوئے غصے میں کہا لقد كنت احسب ان الفیران وبنات عرس هي التي تسرق من مخزني فاذا بك انت الذي يتسلل اليه في خفيه اي يحذر دون ان يراه احد كل ليله۔ کہ میں سمجھتا تھا کہ چوہے اور نیولے میرے خزانے سے چوری کر جاتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا
کہ تو ہی خفیہ طریقے سے کہ کوئی نہ دیکھے اس طرح خزانے کے پاس ہر رات آتا ہے۔ ما قادت الجثۃ تہوی ای تسقط علی الارض حتی اسرع الیہا التاجر فرآها بلا حراق فامتلا قلبه ذعرا ای خوفا وحسب ان عصاه هي السبب في قتل هذا الرجل فارتبك وأيقن بالهلاك جزاء ما صنع۔ لاش کے زمین پر گرتے ہی تاجر جلدی جلدی اس کے پاس گیا اور اس کو دیکھا کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کا دل مارے خوف کے بھر گیا یعنی گھبرا گیا، اور سمجھا کہ اس کی لاٹھی ہی اس آدمی کی موت کا سبب بنی ہے۔ پس وہ بے چین ہو گیا اور اس کرتوت کی سزا میں ہلاک ہونے کا یقین کر لیا۔ حیلۃ التاجر، تاجر کا حیلہ اور تدبیر۔ ففکر التاجر فی حیلۃ یتخلص بها من هذا المأزق فلم یجد امامه الا ان يحمله على ظہرہ وَيَتَخَلَّصَ مِن جُثَّتِهِ قَبْلَ أَن يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔ تاجر نے اس تنگی سے چھٹکارے کے لیے غور و فکر کیا، اسے سوائے اس کے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا کہ اس کو اپنی پشت اور پیٹھ پر اٹھائے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس لاش سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ فَأَسْرَعَ فِي تَنفِيذِ خُطَّتِهِ ای تدبیرها و ترتیبها وحمله الى دکان قریب من بیته ثم اسنده الى حائط الدکان وعاد الى بیته وهو لا يكاد يصدق بنجاته۔ اس نے ایک منصوبہ اور پلان بنانے میں جلدی کی اور اس کے گھر سے قریب دکان کی طرف اس کو اٹھا کر لے گیا، پھر دکان کے سہارے اس کو ٹیک دیا یعنی کھڑا کر دیا اور اپنے گھر لوٹ گیا، اور وہ اپنی نجات و رہائی کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سامعین و ناظرین، یہ واقعے کا دوسرا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آخری تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔